بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو کل سزا سنائی جانی تھی وہ ٹل گیا ہے معاملہ۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2020 کا جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے نیب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو 2020 میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کلین چٹ دی تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے وہ سارے کا سارا ریکارڈ حاصل کر کے اور وہ بھی سبمٹ کروا دیا ہے بیرسٹر سلمان صفدر نے، اور یہ جمع ہونے کے بعد ویسے بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں بچتی اس پورے کا پورا جو کیس ہے عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت سے پہلے اور جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحقیقاتی ایجنسی نے ایف آئی اے کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے، اور ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر جو نیشنل بینک ہے، جو سرکاری بینک ہے، نیشنل بینک کے ملازمین کی جانب سے وہ قرضے لیتے ہیں اور پھر قرضے واپس نہیں کرتے اور قرضے واپس کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ایف آئی اے نے نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے اپنے ملازمین کو قرضے دینے اور پھر قرضوں کی وصولی کے لیے وکلاء کو بھاری رقم ادا کرنے کے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایجنسی کے کمرشل بینک سرکل نے سرکاری بینک کو ہونے والے دوہرے نقصان پر نیشنل بینک کے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کو انکوائری کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا اشرافیہ ہے وہ کس طریقے سے دونوں ہاتھ سے ہمیں لوٹتا ہے۔ ایک سرکاری بینک ہے، سرکاری بینک اپنے ہی ملازمین کو پہلے تو غیر قانونی طور پر قرضے دیتا ہے، پھر وہ قرضے واپس نہیں ہوتے تو قرضے واپسی کے لیے وکلاء کو بھاری رقوم دے کے قرضوں کی ریکوری کا جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ ایف آئی اے نے نیشنل بینک آف پاکستان سے ایسے معاملات میں انتظامیہ کی طرف سے عام طور پر کیے جانے والے اقدامات کی وضاحت طلب کی ہے، جبکہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ملازمین کو قرض دیتے وقت بینک کے ذریعہ حاصل کردہ ضمانت کے بارے میں بھی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ ایف آئی اے نے یہ تحقیقات اس وقت کی جب متعدد افراد نے شکایت کی کہ نیشنل بینک آف پاکستان قرضوں کی وصولی کے لیے ہائر کردہ وکلاء سے متعلق تفصیلات سامنے نہیں لا رہا۔ ان افراد کی جانب سے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جمع کرائی گئی درخواستوں کے جواب میں بینک نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ انتظامیہ سے پوچھے گئے سوالات میں وکلاء کو 3 لاکھ روپے سے زائد کی ایک کیس میں پروفیشنل فیس کی ادائیگی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ کیا بینک نے اس طرح کے واقعات کے لیے وزارت قانون کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل درآمد کیا ہے۔ ایف آئی اے نے انتظامیہ سے کہا کہ وہ این بی پی بورڈ کی جانب سے وکلاء کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت کی تفصیلات پیش کریں، تاہم این بی پی نے ابھی تک ایف آئی اے کے سوالات کا جواب جمع نہیں کروایا۔ تو یہ پیش رفت سامنے آئی ہے، ایف آئی اے کی جانب سے یہ کارروائی شروع کی گئی ہے نیشنل بینک کے خلاف، اور نیشنل بینک کو بطور بینک نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور یہ ایک طرح سے شو کاز نوٹس ہے اور تفصیلات اور جواب مانگا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا طریقہ واردات ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں آئے روز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ایف آئی اے کا جو مقدمہ ہے عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف، پہلے ایک توشہ خانہ کا نیب ریفرنس تھا، وہ نیب ریفرنس خود نیب نے کہا جی کہ اس کو آپ فیصلے کو کالعدم قرار دے دیں اور آپ ٹرائل کے لیے بھجوا دیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا کہنا تھا نہیں، آپ میرٹ کے اوپر اپیلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ سزا سسپینڈ ہو گئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا گیا کہ جی آپ میرٹ کے اوپر ان کیسز کو سنیں اور ڈیسائیڈ کریں۔ وہیں پہ ایک توشہ خانہ 2 کیس ایف آئی اے نے بنایا، پہلے یہ بھی نیب کا کیس تھا، پھر یہ ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہو گیا۔ شاہ رخ، جس کے بارے میں آج میں نے آپ کو بتایا کہ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف مقدمات کو آپ تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں، جو دوسری جانب نواز شریف وغیرہ کے خلاف مقدمات ہیں ان کو آپ آگے نہیں بڑھاتے۔ ساتھ عمران خان نے کہا کہ بھئی جو ہمیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، وہ بھلے سرگودا دہشت گردی عدالت کا جج ہو یا وہ راولپنڈی دہشت گردی عدالت کا سابقہ جج ہو، آپ ان کو او ایس ڈی بنا دیتے ہیں، ان کی جگہ پہ آپ ایسے ججز کو ٹرانسفر کرتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں غیر قانونی طور پر، یہ عمران خان نے کہا۔ وہیں پہ توشہ خانہ میں عمران خان نے روسٹرم پہ آ کے بات کی، جو معزز جج صاحب ہیں، اور ان سے گزارش کی کہ حضور والا ہمیں بتا دیں کہ ہمارے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارا کیس آپ فاسٹ ٹریک پہ چلا دیا ہے آپ نے، ہم سے پہلے مقدمات دائر ہوئے تھے نواز شریف زرداری، اور انہوں نے قیمتی گاڑیاں لی غیر قانونی طور پر، ان کے خلاف آپ کارروائی کو اس طرح تیزی سے نہیں بڑھاتے۔ تو یہ عمران خان نے جج سے کہا اور عدالت سے کہا۔
توشہ خانہ 2 کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف فرد جرم عائد ہونے کے بعد جو ٹرائل کی کارروائی ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور استغاثہ نے پہلی سماعت پر 2 گواہوں کو بیانات ان کے قلم بند کروا دیے ہیں، اور ایک گواہ پہ جرح بھی مکمل ہو گئی ہے۔ مزید 2 گواہوں کو، ایک گواہ احد ہے اور ایک بنیامین ہے، ان 2 گواہوں کو اگلی تاریخ پر بھی بلا لیا گیا ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف جج شاہ رخ ارجمند، یہ بھی نامزد ایڈیشنل جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، شاہ رخ ارجمند، اور ان کو نامزد کس نے کیا ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ ایک یہ جج صاحب ادھر عمران خان کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کیس میں اور نیب کے مقدمات میں، اور پہلے توشہ خانہ کا جو الیکشن کمیشن کا مقدمہ تھا اس میں جو سرکاری وکیل ہے اسپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے لیے ان کا بھی نام آ چکا ہے، اور وہ بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دیا بطور ایڈیشنل جج لاہور ہائی کورٹ کے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کی۔ دوران سماعت پروسیکیوشن کے پہلے 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اور ان پر جرح مکمل کی گئی۔ گواہوں میں کیبنٹ ڈویژن کے افسر میثم اور اسٹیٹ بینک کے جوائنٹ ڈائریکٹر ملک ساجد شامل ہیں۔ کیبنٹ ڈویژن کے آفیسر نے عمران خان کی بطور وزیر اعظم تعیناتی کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا، جبکہ اسٹیٹ بینک کے آفیسر نے 2018 سے 2021 ڈالر اور یورو کے آفیشل ریٹس عدالت میں جمع کروائے۔ عدالت میں عمران خان کے وکیل کوسین فیصل مفتی اور بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز نے گواہوں پر جرح کی۔ استغاثہ اگلی سماعت پر مزید 2 گواہوں احد اور بنیامین کے بیانات قلم بند کروائے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 26 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں پیش رفت جو سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس، جس کو کل 23 دسمبر کے لیے مقرر کیا گیا سزا سنانے کے حوالے سے۔ بیسیکلی تو فیصلہ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہے عدالتوں کے رویوں سے کہ سزا ہی ہونی ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر فیصلے کی بجائے زبان پہ بھی آ جاتا ہے سزا سنانے کے لیے۔ کل تاریخ مقرر تھی۔ اچھا، عمران خان نے درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ جس کے اوپر عدالت نے ایک دفعہ اسٹے آرڈر بھی دیا تھا۔ عمران خان نے درخواست میں کہا تھا کہ 2020 میں نیب نے انکوائری کی اس مقدمے کی، اور نیب نے یہ انکوائری کلوز کر دی۔ نیب نے تحقیقات کے بعد یہ کیس بند کر دیا۔ جب ایک دفعہ کیس بند ہو جائے تو اس کے 4 سال کے بعد دوبارہ اس کیس کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عمران خان نے کہا کہ جو نیب کی جانب سے مجھے اٹیسٹڈ کاپیز چاہیے اس ریکارڈ کی جو میرے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس بند کر دیا گیا تھا 2020 میں۔ عمران خان نے یہ درخواست دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر حکم دیا، اور نیب نے القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کی مصدقہ کاپی عمران خان کے وکلاء کو فراہم کر دی۔ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا۔ نیب حکام نے اپریل 2020 میں القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کا ریکارڈ فراہم کر دیا۔ اب وہ جو ریکارڈ تھا، آج سلمان صفدر صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ریکارڈ جو 2020 میں عمران خان اور بشرا بیگم کے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی انکوائری شروع ہوئی تھی، نیب نے وہ کیس شروع کیا تھا، وہ نیب نے کیس بند کر دیا۔ ہمارا قانون کہتا ہے اور آئین پاکستان کا آرٹیکل کہتا ہے کہ کسی ایک اکرنس پر، کسی ایک وقوع پر کسی کو 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جب نیب نے انکوائری کی اور انکوائری کلوز کر دی، انکوائری جو ہے وہ وداؤٹ اینی ایویڈنس اور جو ناکافی شواہد کی بنیاد پہ بند کر دی، پھر 4 سال کے بعد، اتنے لمبے عرصے کے بعد نیب دوبارہ وہ انکوائری کیسے کھول سکتا ہے؟ کس قانون کے تحت نیب جو بنیادی حق ہے کہ آپ نے ایک دفعہ میرے خلاف انکوائری بند کر دی ہے، ناکافی ہیں شواہد، تو اس کے بعد آئین مجھے یہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ ایک ہی وقوع پہ آپ کو 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر دوبارہ کیوں پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے؟ اور یہی سوال تھا سلمان صفدر صاحب کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ مصدقہ ریکارڈ لے کے دیا۔ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ 342 کی جو عمران خان کی ہم نے سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں ہم نے مصدقہ جو ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا ساتھ اٹیچ کر دیا 342 کے سوال نامہ کے جوابوں میں، کہ جناب والا جب ہم سے یہ سوال پوچھا گیا نا آپ کے خلاف مقدمہ کے حقائق کیا ہیں، تو ہم نے بتایا کہ ہمارے خلاف 2020 میں یہ کیس پہلے ہی کلوز ہو چکا ہے۔ جب کیس کلوز ہو جائے، جس کا ریکارڈ مصدقہ ہم جمع کرواتے ہیں، تو اس کے بعد یہ مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا تھا، اور یہ جو صرف بدنیتی ہے نیب کی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ مقدمہ قابل اخراج ہے۔ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہم نے سارے کا سارا ریکارڈ جمع کروا دیا ہے۔
وہیں پہ سلمان صفدر صاحب نے ایک اور بڑی دلچسپ چیز شیئر کی ہے، اور یہ میں سلمان صفدر صاحب کا جو واٹس ایپ میسج ہے وہ آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے اینکر مالک کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی تھی، اور بھی 1-2 صحافیوں نے یہ بات کی کہ جی اس دفعہ اسٹیٹ کوئی بڑا تگڑا فیصلہ دینا چاہتی ہے، وہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں دینا چاہتی، اور وہ سارے جو لیکیوناز ہیں وہ مکمل کرنا چاہتی ہے۔ اس وجہ سے سب سے بڑا لیکیونہ تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ بریت کی درخواستوں کو پہلے ڈیسائیڈ کریں۔ آپ نے بریت کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ نہیں کیا اور آپ نے مین ٹرائل کو کمپلیٹ کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سب سے بڑا لیکیونہ تو یہ ہے۔ اب آپ کہیں جی کہ آپ کل نہ فیصلہ سنائیں، جنوری میں سنائیں گے، تو آپ چونکہ فیصلہ دیر سے سنائیں گے تو آپ کی جتنی ایریگولیرٹیز ہیں وہ ساری کچھ ایریگولیرٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ویشیٹ ہو جاتا ہے، ٹرائل کلعدم ہو جاتا ہے کچھ ایریگولیرٹیز کی وجہ سے، ایلیگیلٹیز کی نہیں، ایریگولیرٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب میڈیا کہہ رہا تھا جی کہ بڑا تگڑا قسم کا نہ فیصلہ لکھ رہے ہیں، اس وجہ سے جنوری میں جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا فیصلہ لکھنے کے لیے بطور قانون کے طالب علم میری یہ رائے ہے کہ کوئی مٹیریل ہی موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مذاکرات کا بھی سارا سلسلہ شروع ہو گیا تو بہت ساری وہ بھی چیزیں ہیں۔ تو لیکن اب ہمارا نظام دیکھیں کہ جو آج اتوار کے روز شام کے وقت سلمان صفدر صاحب کو میسج آتا ہے احتساب عدالت کے عملے کی جانب سے، سلمان صفدر کا میسج سنیں، کہتے ہیں میڈیا اینکرز ور آلریڈی سیئنگ دیئر ول بی نو ڈیسیژن، کہ میڈیا کے لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نیب کورٹ نے اب اس وقت آفیشلی مجھے فون کیا ہے اور مجھے انہوں نے انفارم کیا ہے کہ there will be no hearing at اڈیالہ جیل tomorrow at proceedings at G11، کہ کل اڈیالہ جیل میں کوئی سماعت نہیں ہوگی، کل کی سماعت G11 میں ہوگی۔ G11 جو جوڈیشل کمپلیکس ہے۔ اچھا آگے وہ لکھتے ہیں ڈیسیژن از آلویز گیون ان پریزنس آف اکیوزڈ، چونکہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ملزمان کی موجودگی میں دیا جاتا ہے۔ سو دیئر ول بی نو فائنل ججمنٹ ٹمارو، اس وجہ سے کل کوئی فائنل ججمنٹ نہیں سنائی جا رہی، کل جو فیصلہ آنا تھا وہ نہیں سنایا جا رہا، چونکہ آج اتوار کی شام ان کو اڈیالہ جیل عملہ نے انفارم کیا ہے کہ کل احتساب عدالت عملہ نے انفارم کیا ہے کہ کل اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں ہوگی، کل جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جج صاحب اویلیبل نہیں ہوں گے، یا جج صاحب نے ابھی فیصلہ نہیں لکھا ہوگا تو وہ اس کو صرف تاریخ دیں گے، تاریخ دینے کے لیے جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت ہوگی اور اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی۔ تو سلمان صفدر صاحب بڑے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مجھے اب اتوار کے روز شام کے وقت احتساب عدالت کے عملہ کی کال آئی ہے اور انہوں نے ہمیں کل کی سماعت کے ملتوی ہونے کا، اڈیالہ جیل میں ملتوی ہونے کا بتایا ہے، تو میڈیا کو پہلے ہی معلوم تھا، جو مختلف اینکرز ہیں ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ 23 کو جج صاحب فیصلہ نہیں دیں گے۔ یہ ہے ہمارا نظام چیف جسٹس کی یحییٰ آفریدی صاحب، یہ ہے آزادی انصاف، اور یہ ہے انصاف کی اور عدالتوں کی آزادی۔ آپ اندازہ لگا لیں کیا صورتحال ہے۔ خیر، عمران خان اور بشرا بیگم کی کل سزا کا جو معاملہ تھا وہ ٹل گیا ہے، اور دوسرا جو سلمان صفدر صاحب نے یہ ڈاکومنٹس ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں، اوریجنل جو اٹیسٹڈ کاپیز فراہم کر دی ہیں اپنی 342 کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، تو یہ واقعی فیصلہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، بڑا ٹائم لگے گا کہ کہاں سے چیزوں کو ڈھونڈا جائے، چونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔